میں امداد سن رہا ہوں، کراچی سے انتہائی خطرناک اور تشویشناک خبریں آ رہی ہیں۔ شہر میں کس لیول کی لاقانونیت ہے، شہر کس انداز سے چل رہا ہے۔ 3 دن کی رپورٹ نے سارا کا سارا بانڈا پھوڑ لیا ہے کہ کوئی بھی شہری شہر میں قانون کو قانون سمجھ کر چلنے کو تیار نہیں ہے، یا شہریوں کی ایک بڑی اکثریت۔ اور اس کے بعد اگر کوئی اقدامات کیے جائیں، کوئی اصلاحات کی جائیں، تو پھر وہ لوگ جو شہر میں لاقانونیت کا رونا روتے ہیں وہ لوگ عدالتوں میں چلے جاتے ہیں۔ کراچی میں ای چالان کو لے کر ایک ہنگامہ برپا ہوا ہے۔ ای چالان یعنی آپ ٹریفک قوانین کی اگر خلاف ورزی کریں گے تو آپ کو جرمانہ ادا کرنا پڑے گا، اور وہ جرمانہ سڑک پہ کھڑا ہوا کوئی سفید وردی والا سندھ ٹریفک پولیس کا جو ٹریفک اہلکار ہے وہ نہیں کرے گا، وہ پرچی نہیں کاٹے گا، بلکہ آٹومیٹک سسٹم کیمروں کے ذریعے، جو کہ لاہور میں بھی رائج ہے، جو کہ اسلام آباد میں بھی رائج ہے، اور دنیا کے تمام جدید ترین شہروں میں رائج ہے، وہ سسٹم، یعنی کسی پولیس افسر کی مٹھی گرم نہیں کرنی پڑے گی، سڑک پر کوئی لڑائی جھگڑا مار کٹائی نہیں کرنی پڑے گی، کوئی ٹریفک جیم نہیں کرنا پڑے گا، گھر بیٹھے چالان آ جائے گا۔ اب جب ای چالان کا افتتاح کیا گیا، اجرا ہو گیا، تو پہلے 3 دن کے اندر اندر جو اعداد و شمار آئے ہیں وہ خطرناک حد تک تشویشناک ہے۔ ظاہر ہے اس کی ذمہ دار حکومت ہے، لیکن اس کے ذمہ دار شہری بھی ہیں۔ ایک تو چند سڑکوں کے اوپر، شاہراہ فیصل اور اس سے ملحقہ جو سڑکیں ہیں ان کے اوپر ہی چالان ابھی ہوا ہے نافذ، کو 1000 کیمرے لگے ہیں، 12000 کیمرے لگنے ہیں۔ اس میں 3 دن میں 15000 کے قریب ای چالان ہوئے ہیں، یعنی چند سڑکوں کے اوپر 3 دن میں 15000 لوگوں نے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کی ہے، اور 10 کروڑ سے زیادہ ای چالان لوگوں کو گئے ہیں۔ اب وہاں پر کیونکہ کراچی میں کچھ بھی ہو تو وہاں شور شرابہ ہونا ضروری ہوتا ہے، روتے سب ہیں کہ شہر کو ٹھیک نہیں کیا جا رہا۔ جب شہر کو ٹھیک کرنے کی کوئی ایفرٹ ہوتی ہے، اس ایفرٹ کو عدالتوں کے ذریعے روک دیا جاتا ہے۔ مجھے یاد ہے کچھ عرصہ پہلے سندھ حکومت نے، جب یہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نہیں بنی تھی سندھ کی، تو انہوں نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ جو کچرا اٹھایا جاتا ہے وہ لوگ ڈائریکٹ نہیں اس کی ادائیگی کرتے نا میونسپل کارپوریشن کو، تو اس کے لیے کچھ 100 روپے مکان کی سائز کے حساب سے بجلی کے بل میں ڈال دیے جائیں، اور وہ پیسے پھر کے الیکٹرک سے وصول کرے میونسپل کارپوریشن، تاکہ شہر کو فیسلٹیز دی جائیں۔ اس کو بھی عدالتوں میں جا کر اسٹے لے لیا گیا تھا عدالتوں سے، اگر میں غلط نہیں ہوں تو جماعت اسلامی چلی گئی تھی۔ اب کوئی مرکزی مسلم لیگ کے ندیم امان صاحب ہیں، وہ چلے گئے کہ جی ای چالان بند کروائیں۔ دلیل کیا ہے کہ جی شہر میں انفراسٹرکچر نہیں ہے، سڑکیں نہیں ہیں۔ بھائی ای چالان تو وہاں ہو رہا ہے جو انفراسٹرکچر ٹھیک ہے نا، تو شاہراہ فیصل ٹھیک ہے، اس سے ملحقہ سڑکیں ٹھیک ہیں، جو بالکل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے وہاں تو نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ بھاری جرمانے ہیں۔ میں گاڑی چلاتا ہوں شہر میں، کسی ہائی وے پر، میں اگر ٹریفک رولز کی خلاف ورزی کروں گا تو مجھے جرمانہ ہوگا، نہیں کروں گا تو جرمانہ 1 لاکھ کا ہو یا 10 لاکھ کا ہو، مجھے کیا فکر اوور اسپیڈنگ کا، مجھے کیا فکر، میں قانون کے اندر رہتا ہوں نا۔ کراچی میں اتنے عرصے سے جلاؤ گھیراؤ ہو رہا ہے کہ جی ڈمپرز اوور اسپیڈنگ کر رہے ہیں، کیونکہ ڈمپر اگر وہ 60-70 کی اسپیڈ سے جائے تو وہ اس کی بریک نہیں لگتی، پھر آگے جو آیا کچلا جاتا ہے، کیونکہ وہ اتنا ہیوی ہوتا ہے، اتنا وزن ہوتا ہے اس میں۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ شہر کو کسی نہ کسی طرح قانون میں لایا جائے نا، یا شہر کو ایسے ہی چلاتے رہنا جیسے چل رہا ہے۔ اللہ اللہ کر کے اگر سندھ حکومت نے ذرا غفلت چھوڑی ہے شہر کے معاملے میں، کہیں سڑکیں بن رہی ہیں، کوئی ادارے بن رہے ہیں، یہ ایک سسٹم بن رہا ہے، تو اس سسٹم کے سارے در پہ ہو گئے۔
لاہور میں یہ چالان کبھی کسی نے نہیں کوئی شکوہ شکایت کی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اسلام آباد میں ہے، ابھی شاید اسلام آباد کا پھر بند پڑا ہوا ہے، کبھی کسی نے شکوہ شکایت نہیں کی. ٹوٹل ای چالان کے خلاف جی چالان کیوں ہو رہا ہے. ایک اور مزیدار چیز، میری کراچی پولیس کے کچھ افسروں سے بات ہوئی اس معاملے پر. جو الارمنگ چیز ہے آج کے دور میں، جدید دور میں، وہ یہ ہے کہ ایک شخص نے گاڑی 15 سال پہلے بیچ دی، گاڑی بیچ دی، 10 مالک بدل گئے، گاڑی آج تک اس کے نام پر ہے. اب اس کو چالان آ گیا، وہ رو رہا ہے. خریدنے والے نے بھی قانون کی خلاف ورزی کی، بیچنے والے نے بھی قانون کی خلاف ورزی کی کہ انتقال نہیں کروایا، ان کے نام پر منتقل کر دیتے، گاڑی نہیں کیا. اور اب وہ چیخ رہے ہیں کہ جی گاڑی تو ہمارے پاس ہے نہیں. تو بھائی آپ قانون بنا ہوا ہے، بار بار کہا جاتا ہے کہ گاڑی بیچتے ہوئے رجسٹر کروائیں، اپنا اس کے نام پر منتقل کروا دیں. دہشت گردی کے واقعات میں کتنی گاڑیاں استعمال ہوتی ہیں. مطلب میں نے گاڑی بیچ دی، میں نے اگلے کے نام پر ٹرانسفر نہیں کروائی، اس کے پیچھے میں نہیں پڑا، تو گاڑی میں نے جس کو بیچی اس نے جا کر واردات میں استعمال کر لی، کسی دہشت گردی میں، کسی ڈکیتی میں، کسی بھی جرم میں اس نے استعمال کر لی. پولیس تو میرے پاس آئے گی نا، مجھے گردن سے پکڑے گی کہ ہاں بھائی تیری گاڑی ہے. وہ تو مجھے ثابت جب تک کروں تب تک تو پولیس نے مجھے جو چترول کرنی ہے وہ تو کرنی ہے نا. ایک یہ معاملہ چل رہا ہے. موٹر سائیکلیں، رکشہ، ڈمپرس رانگ وے چلتے ہیں. آپ کراچی میں جائیں، آپ کو مطلب صدر میں جائیں، شارع فیصل پر جائیں، جو مین کورنگی روڈ ہے اس پر جائیں، شارع قائدین پر جائیں، جس روڈ پر جائیں، طارق روڈ پر جائیں، جس طرف جائیں، ایم جناح روڈ پر جائیں، جس طرف جائیں، آپ کو ٹریفک رولز کی پابندی نظر نہیں آئے گی. اب اس کو اگر اپنا ای چالانس کے ذریعے، یعنی ظاہر ٹریفک والا نہیں کھڑا ہوا لیکن جس کو جرمانہ پڑے گا، تو اگلی بار تو 100 بار سوچے گا نا. لاہور میں موٹر سائیکل کا جو ہے نا وہ ہے کوئی 200 روپے. میں آپ کو ذرا بتاتا ہوں، پہلے اعداد و شمار بتاتا ہوں کہ ہوا کیا ہے کل شام تک کے جو اعداد و شمار تھے. اچھا، اس میں ایک چیز یہ ہے کہ جب اپنا یہ کافی ساری چیخو پکار ہوا تو سی ایم سندھ نے ایک رعایت دی ہے کہ جس کو پہلا ای چالان گیا ہے وہ پہلا ای چالان معاف ہے، حکومت معاف کر دے گی، اعلان ہو گیا. لیکن اگلا جتنا بھی آئے گا یہ وہ اپنا آپ کو ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کریں گے، اس کا آپ کو جرمانہ بھرنا پڑے گا. اب جناب یہ کوئی 15,000 کے قریب ای چالان آئے ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ سیٹ بیلٹ نہ باندھنے والے، موٹر سائیکل پر ہیلمٹ نہ پہننے والے، نمبر تیسرے پر شاید اوور اسپیڈنگ والے. یہ صورتحال ہے. یعنی موٹر سائیکل والے ہیلمٹ بھی نہیں پہنتے، رانگ وے بھی جاتے ہیں، رکشہ والے بھی رانگ وے جاتے ہیں. وہ آپ بس لاہور شہر کی چند سڑکوں سے نکلیں گے، یہاں پر بھی یہ اشر آپ کو ملے گا، یہاں سے کٹے ماریں گے، یہاں سے کٹے ماریں گے. تو یہ جناب اپنا صورتحال ہے وہاں پر. اب عدالتیں دیکھتے ہیں کہ عدالتیں کیا کرتی ہیں. لیکن ایک جو چیز میں آپ کو موازنہ کر کے بتا رہا ہوں جس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، جب تک بھاری جرمانے نہیں ہوں گے نا تب تک لوگ فکر نہیں کریں گے. ہم لوگ اسلام آباد جاتے ہیں موٹر وے پر، پہلے اوور اسپیڈنگ کا 750 چالان ہوتا تھا، کوئی فکر نہیں ہوتی تھی. 750 روپے بھر کے چلے جائیں گے لوگ. ہم تو کوشش کرتے ہیں قانون کی پاسداری کریں، لیکن کبھی اگر غلطی ہو گئی، اوور اسپیڈنگ ہو گئی تو 750 روپے ہے نا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب 2,500 روپے. اب جناب آپ دیکھیں گاڑیوں والے کیسے سیدھے لائن میں جاتے ہیں اور اوور اسپیڈنگ نہیں کرتے، یا کم از کم یہ دیکھتے ہیں کہ یار اس رینج میں کیمرہ نہیں ہوگا، ذرا ایکسیلیٹر پہ پاؤں دباؤ. لیکن پہلے کیا کرتے تھے، سامنے نظر آ رہا ہوتا تھا کیمرہ ہے، یا تو نکل جاتے تھے یا 750 روپے نے دے دو، ہنسی مذاق میں دے کے نکل گئے. 2,500 بھی کم ہے، زیادہ ہونا چاہیے. جو انٹرنیشنل دنیا کے ممالک میں جو فیسلٹیز، اچھی فیسلٹی ہے وہاں پر اتنا زیادہ جرمانہ ہونا چاہیے. اچھا جی، موازنہ جو ہے کراچی کا، اسلام آباد کا اور لاہور کا. کراچی میں موٹر سائیکل سوار کو جو ہے وہ 5,000 جرمانہ ہوگا اگر کوئی خلاف ورزی کرتا ہے، ہیلمٹ کی، اوور اسپیڈنگ کی، رانگ وے کی. اسلام آباد میں 1,000، لاہور میں صرف 200 والا. تو لاہور میں تو پھر وہ موٹر سائیکل والے قابو نہیں آتے، اسپیڈ والی لین میں بھی جا رہے ہوتے ہیں.
سگنل مال روڈ کے اوپر سگنل توڑ کر نکل جاتے ہیں, 200 روپے ہے نا, دے دیں گے مال روڈ کے اوپر, اور کہیں نہیں. کراچی میں تو اور برا حال ہے نا. کار اور جیپ والوں کے لیے بھی کراچی میں اوور اسپیڈنگ پر 10,000, اسلام آباد میں 1500 اور لاہور میں 750. 750 کسی کار والے کو کیا پوچھتا ہے, وہ کرتے ہیں اوور اسپیڈنگ. اچھا جی, بس ٹریلر اور ڈمپر پر اگر حد سے زیادہ رفتار ہو تو کراچی میں 20,000 روپے جرمانہ, لاہور اور اسلام آباد میں صرف 2,500. چلیں 2,500 پھر بھی کچھ مناسب ہے. تو اس پر چیخا جا رہا ہے کہ جی اتنے جرمانے کیوں. رانگ سائڈ پر کراچی میں جرمانہ 25,000 سے لے کر 1,00,000 روپے تک, جبکہ اسلام آباد میں یہی صرف 1,000 اور لاہور میں 200 سے 750 روپے. رانگ سائڈ سے آنے کا اتنا کم جرمانہ. نابالغ ڈرائیور جو ہے اس کو 25,000 جرمانہ, اسلام آباد میں 2,500 ہے, لاہور میں معاملہ وارننگ دے کر ختم کیا جاتا ہے. اب یہ مدعا اٹھایا گیا ہے وہاں پہ, بڑے بڑے لوگ چیخ پکار کر رہے ہیں کہ اتنے بھاری جرمانے کیوں. میرا مدعا صرف ایک ہے, ٹھیک ہے کم ہونے چاہیے جرمانے. تو یہ طے کر لیا کہ ہم نے جرائم کرنے ہی ہیں, جرم ہے نا. دنیا میں جن ممالک میں ٹریفک قوانین کا احترام ہوتا ہے وہاں جرائم کم ہوتے ہیں. آپ گھر سے نکلتے ہیں, آپ کی سوچ, آپ کی اپروچ, آپ کی جو تہذیب وہیں سے جھلکتی ہے کہ آپ سڑک پر جا رہے ہیں, کس تمیز سے جا رہے ہیں, کتنا پیپاں پوپاں کرتے جا رہے ہیں آپ, ہارن پہ ہارن. میں تو کہتا ہوں زیادہ ہارن بجانے کے اوپر بھی جرمانہ ہونا چاہیے. وائس پالیوشن جو ہوتی ہے. میرا گھر گڑی شاہو میں, لاہور میں, کوئی میری آگے سے مجھے گزرنا ہوتا ہے روزانہ. اکثر چھٹی کے ٹائم پہ میں آتا ہوں, جب دفتر آتا ہوں تو چھٹی ہوتی ہے. آپ یقین مانیں چھوٹی چھوٹی بچیاں سڑک کراس کر رہی ہوتی ہیں اور بچیوں کے آگے سے اسپیڈ مار کے گاڑیاں نکالتے ہیں لوگ, بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ. میں لاہور کی بات کر رہا ہوں جو بہت بہتر ہے کراچی سے ٹریفک کے حوالے سے. چھوٹی سی سڑک ہے, 3 لین پارکنگ, بچوں کو اٹھانا ہے جی. کیا تہذیب سکھا رہے ہیں بچوں کو, کیا قوم بنا رہے ہیں ہم. تو اگر مطلب ایک کوئی سندھ حکومت کا کراچی شہر کے اوپر کوئی توجہ گئی ہے تو اس کو متنازع نہ بنائیں. ہاں بہتری کے لیے تجاویز دیں. جناب جب تک یعنی 9 من تیل اور پھر رادھا ناچے, جب تک شہر کی پوری سڑکیں ٹھیک ہو جائیں تب تک ای چالان نہیں ہونا چاہیے. اچھا تب تک ہم شہر کی سڑکوں کو موت کا کنواں بنا کر یا خونی سڑکیں بنا کر چلتے ہیں. کتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں روزانہ. تو یہ ذرا شہر کے اوپر رحم کرے. اگر حکومت کوئی اچھا کام کر رہی ہے تو اس اچھے کام میں مزید اصلاح کے لیے تجاویز ضرور دے. عدالتوں میں چلے جاتے ہیں, اب شور شرابہ ہو جاتا ہے. پچھلے دنوں اجرک کی نمبر پلیٹوں کے اوپر بھی شور مچا تھا, اب اس کے اوپر شور مچے گا. وہاں جو کراچی میں جو کام ہوتا ہے اس کو متنازع بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. تو دنیا کے کسی بھی تہذیب یافتہ شخص سے جا کر پوچھ لے کہ بھائی ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی جو ہے وہ کتنا بڑا جرم ہے, اس پر کتنے جرمانے ہونے چاہیے. دبئی سے لے کر برطانیہ, امریکہ تک آپ چلے جائیں, کتنے بھاری بھاری جرمانے ہیں. 2-3 خلاف ورزیوں کے بعد تو لائسنس ختم کر دیا جاتا ہے, زندگی بھر گاڑی نہیں چلانے دی جاتی. یہاں تو لوگوں کی نظر کمزور ہوتی ہے. نوراللہ صاحب ہمارے دوست ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ ناروے میں ان کے بھائی رہتے ہیں, تو وہ بلکہ ان کے انکل بھی رہتے ہیں برطانیہ میں کہیں. تو لائسنس کے لیے رینیو کروانے گئے تو ان کو سب سے پہلے آنکھیں چیک کی گئیں کہ آپ کی آئی سائٹ چیک کر لیں, آپ کی آنکھوں کی نظر آپ کی کیسی ہے, کیونکہ وہ عمر زیادہ ہو گئی تھی تو ان کی دور کی نظر کمزور ہو گئی. تو انہوں نے لائسنس, انہوں نے کہا اب آپ کو لائسنس, اب آپ گاڑی نہیں چلا سکتے. یہاں 15 سال کے بچے ڈمپر چلاتے ہیں, اور جس طرح W11 چلتی ہے شہر کی سڑکوں پر, مطلب خوف آتا ہے. جس طرح موٹر سائیکلیں چل رہی ہوتی ہیں 60-70 کی سپیڈ سے, 80 کی سپیڈ سے. آپ جائیں کبھی کراچی, آپ دیکھیں سر چکرا جاتا ہے جس طرح سڑکیں تیزی سے جا رہی ہوتی ہیں, بے ہنگم ٹریفک. تو ذرا رحم کریں شہر پر. اگر حکومت کوئی کام کر رہی ہے تو اس میں اصلاح کا پہلو ڈھونڈے, بجائے یہ کہ جی ہر معاملے کو متنازع کریں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.